الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على حماره ليس بيت وبيت إلا مؤخرة الرهن. قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ وما حق الله؟ فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن يعذب من لا يشرك به شيء. قلت أفلا أشرك الناس؟ قال فيفتكروا به. حضرات محترم، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اسی آیت سے متعلق ایک حدیث بھی پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید سے متعلق بات کی ہے. قرآن کریم کی جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ نے دو وعدے کیے ہیں دو شرطوں کے ساتھ. اگر وہ شرط ہمارے اندر پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہم سے پورا کریں گے. اللہ نے پہلی جو شرط لگائی ہے وہ ایمان باللہ کی. ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ نے جو ہمارے حق میں لکھ دیا جو نوشتہ تقدیر کے نام سے موصول ہے اس پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا. اور آگے کیا کہا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی نیک عمل بھی کرو. اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر پائی جائے گی تو اللہ نے جو وعدے کیے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو زندگی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو لطف زندگی دیں گے، یعنی دنیا میں ہم اس کو کسی طرح کے غم میں نہیں ڈالیں گے، وہ مزے میں رہیں گے، اس کو کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا. آگے فرماتے ہیں دوسرے مقام الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے آگے اللہ پاک ہے جو اس کا سرپرست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور. اللہ فرماتے ہیں کہ میں پرست ہوں کن لوگوں کا؟ ایمان والوں کا سرپرست ہوں، یعنی ایمان والوں کے باپ کے درجے میں ہوں. میں اپنے بندوں کو رہنمائی کرتا ہوں جو ہم سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اسی وجہ سے اللہ پاک نے بہت جامع انداز میں قرآن کریم کی ایک سورت میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بندہ کہتا ہے عاجزی کے ساتھ کہ اے ہمارے پاک پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو ہمیں راہ راست کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے جس پر تو نے انعام کیا ہے. اس کی وضاحت دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. انعام کس پر ہوا ہے؟ اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، اللہ نے انعام کیا صدیقین پر، اللہ نے انعام کیا شہداء پر. تو اللہ فرماتے ہیں تم ان لوگوں کے طرز پر ہم سے دعا مانگو. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے اختیار سے مانگو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ پناہ مانگو ان لوگوں کے راستے سے جو گمراہ ہیں، جو دنیا کے اندر بھٹک رہے ہیں، جو دنیا میں آ کر اپنے رب کو بھلا دیے، جو دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، عیسیٰ کو بیٹا مانا، مریم کو بیوی مانا. ایسے لوگوں کے راستے سے گریز کرو. اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو ایمان والوں کو بھٹکاتے ہیں، جو ایمان والوں کو راہ راستے سے گمراہ کیے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک نے اس قرآن کریم کے اندر دو وعدے کیے ہیں، ایک ایمان باللہ اور دوسرا عمل صالحہ. اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو اللہ پاک جو شرط ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً یعنی ہم کو دنیاوی زندگی کے اندر ہم لطف زندگی دیں گے، کسی طرح کا غم نہیں ہوگا. اور آگے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں، ایسے لوگوں کو آخرت میں بالکل بہترین سے بہترین انعام دیا کریں گے، انعام دیں گے. وہ کون سا انعام ہے؟ اللہ دوسرے مقام پر کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ خود وضاحت کر رہے ہیں اس آیت کی جو ایمان لائے،
اللہ پر اور جو نیک عمل کیے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے جنت الفردوس ہے لا یموتون فیہا وہ ابد الآباد زندگی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ یہ اللہ کا نزدیک سب سے معتبر اور سب سے بہترین شخص ہے آگے فرماتا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوان رضی اللہ عنہ ورضوان دوسرے مقام پر اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوان جو ایمان لائے نیک عمل کیے یہ اللہ کے نزدیک سب سے معتبر اور سب سے بہترین مخلوق ہے اللہ فرماتے ہیں جزا میں ایسے لوگوں کے لیے دائمی گھر ہے یعنی جنت ہے جو نیک عمل کیے اللہ پر ایمان لائے یہ اس شخص کے لیے ہے اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین یہاں پر اللہ پاک وہ تو صحابہ ہے اور صحابہ کے بعد ہے والذین اتبعوهم اور جو ان کی پیروی کرے اس کے ہم بھی داخل ہے رضی اللہ عنہ ورسول اللہ ان سے راضی ہوئے یعنی جو نیک عمل کرتے ہیں نبی کی بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں نبی کے بتائے ہوئے قانون پر چلتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں سے راضی ہو گئے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں وحدانیت اختیار کرنے کو کہا ہے جس کی وضاحت دوسرے مقام پر کہتا ہے یا الناس قوموا ربکم کفار مکہ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اپنے رب کی عبادت کرو اے وحدکم یعنی اپنے رب کی وحدانیت پہ قائم ہو جاؤ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ان لوگوں کو پیدا کیا جو دنیا میں اب نہیں ہے لیکن ان کے واقعات تمہارے نظروں کے سامنے ہیں جن کے واقعات اور جن کے نام و نشان تمہارے اندر اب باقی ہے وہ قوم سمود ہے وہ قوم نوح ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جو تمہارے جد امجد ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو اللہ پاک نے ہمیں وحدانیت کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی اللہ کے جو وعدے ہیں مزید اور باتیں ہیں جو کہ بیان نہیں کر سکتا ہے البتہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو وحدانیت اختیار کرنے میں توفیق عطا فرمائے اللہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے